صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے مدنی اشعار کی تکرار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں انشاءاللہ عز و جل خوب اشعار کی تکرار ہوگی. یوں تو اشعار جذبات کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہوا کرتے ہیں، اور برسوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے ان اشعار کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی انڈسٹری اشعار کے حوالے سے ہے. مگر جب اشعار حمد کی صورت میں ہوں، نعت کی صورت میں ہوں، استغاثے کی صورت میں ہوں، منقبتوں کی صورت میں ہوں، تو وہ ایک مسلمان کے لیے رہنما بھی ثابت ہوا کرتے ہیں. شاعری میں جو عشق رسول بیان کیا جاتا ہے، جو ذات باری تعالیٰ کی حمد و صفات بیان کی جاتی ہیں، جو بزرگوں کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے یہ سرمایہ آخرت بھی ہوا کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس مبارک سلسلے میں حمد، مناجات، استغاثے، نعت شریف، منقبتیں، رباعیات اور قصیدوں کے اشعار جو کہ ہمارے بزرگان دین نے لکھے ہیں، انشاءاللہ تعالی خوب ان کی تکرار ہوگی، اور اسی لیے اس سلسلے کا نام ہے مدنی اشعار کی تکرار. اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے جب میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اس سلسلے کو ہم اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں گے، سنیں گے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس سلسلے کے ذریعے نعت کو پروموٹ کریں، اشعار جو مدنی اشعار ہیں ان کو پروموٹ کریں. مزید نیتیں کرنے کے نیک لوگوں کا تذکرہ ہوگا، اللہ رسول کا ذکر ہوگا. جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں، انشاءاللہ رحمتیں حاصل کریں گے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں کے حاضرین، اس سلسلے میں شامل رہیے. اور آئیے درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اپنے سلسلے کے فارمیٹ کو سمجھتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سلسلہ کیسے ہوگا، کیا اشعار کی تکرار ہوگی، کس طرح ہوگی. میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس سلسلے میں مقابلے کی ایک صورت ہوگی. آپ پری کوارٹر فائنل، کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل تک کے مراحل کو ملاحظہ فرمائیں گے. ہم یہاں 5 سیگمنٹس آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور سب میں کہیں نہ کہیں سے اشعار کی نسبت ہوگی، اشعار ہوں گے. ہمارے ساتھ مدنی چینل کے نعت خوانوں کی 12 ٹیمیں ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں پر کارکردگی پیش کریں گے، اشعار کو سنایا کریں گے. اور ان سب کے نام بھی بڑے مزیدار اور پیارے پیارے نسبتوں سے منسوب ہوں گے. ظاہر ہے ہمیں امیر علیہ سنت نے نسبتوں سے جڑے رہنے کی تربیت عطا فرمائی ہے. ہمارے آج کے جو اس سلسلے کے مقابلہ کرنے والے ہیں، ان میں ہمارے فریدی دیوانے اور مدنی دیوانے ہیں. آج جو ہمارے سیگمنٹس ہیں، سب سے پہلا سیگمنٹ، سب سے پہلا مرحلہ ہوگا اشعار کی تکرار، جس میں ہم شعر پڑھیں گے، اور فریق اول جو شعر پڑھیں گے جس حرف پر وہ ختم ہوگا، فریق ثانی کو اس آخری حرف سے شعر سنانا ہوگا. اور اس کا وقت ہوگا 25 سیکنڈ. 25 سیکنڈ کے اندر یہ شعر سنائیں گے. اگر نہ سنا سکے تو گویا یہ اس مرحلے میں ناکام ہو جائیں گے. اور یہ ہمارا ٹوٹل جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 30 پوائنٹس کا ہے، 30 پوائنٹس کا یہ سلسلہ ہے. اور جو زیادہ نمبر لے گا وہ اگلے راؤنڈ میں جائے گا. اور یہ ناک آؤٹ سلسلے ہیں، اس میں جو بھی ہار گیا ایک دفعہ وہ دوبارہ سلسلے میں نہیں آئے گا. اور اس کی صورت آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. یہ مختصر 8 منٹ میں اشعار کی تکرار کرنی ہوگی. اور اگر یہ سلسلہ 8 منٹ تک چلتا رہا اور کوئی بھی بازی نہ آ رہا تو پھر
ہم دونوں کو برابر برابر نمبر دے دیں گے. دوسرا سلسلہ ہوگا ہمارا, دوسرا سیگمنٹ ہوگا ایک لفظ ایک شعر. اس میں انہیں ایک لفظ دیا جائے گا اور انہیں ایسا کوئی شعر پڑھنا ہوگا کہ جس شعر میں وہ لفظ آتا ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو انشاءاللہ مزے مزے کے شعر سنائیں گے اور وہ نعت کے, حمد کے, منقبتوں کے شعر انشاءاللہ پیش کریں گے. ہر لفظ کے 2 پوائنٹس ہوں گے اور یہ ٹوٹل 6 پوائنٹس انہیں, اگر یہ تینوں شعر سنا دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کو ملیں گے. تیسرا مرحلہ اس طرح ہوگا, اس کا نام ہوگا یہ شعر کس بزرگ کا ہے. اس میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کریں گے اور انہیں پرچی دی جائے گی اور پرچی پر جو شعر ہوگا مقابلہ کرنے والے اسلامی بھائی اپنے سامنے والے مد مقابل سے وہ سوال کریں گے. اس میں انہیں اکیلے سفر کرنا ہوگا, ان کے ساتھی اسلامی بھائی ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ صرف خود ہی اس کا جواب دیں گے کہ یہ شعر کس بزرگ کا لکھا ہوا ہے, اور اس پر بھی انہیں 2 پوائنٹس دیے جائیں گے. چوتھا مرحلہ جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا کلام مکمل کیجئے. کلام مکمل کیسے کرنا ہوگا؟ ہم انہیں 4 کلاموں کے آپشن دیں گے اور 4 کلاموں میں سے کوئی ایک کلام یہ دونوں مل کر سلیکٹ کر لیں گے اور اس کلام کو یہ پورا سنائیں گے. اس کلام کی مثال کے طور پہ 20 شعر ہیں, انہیں 10 شعر باری باری ایک ایک شعر کر کے سنانا ہوگا, اور جو جہاں اٹکا اور 25 سیکنڈ میں وہ شعر نہ سنا سکا تو جس نے پہلے شعر سنایا ہوگا اور جو اپنے کنٹینیوسلی جاری ہوں گے ان مد مقابل کو نمبر دے دیے جائیں گے اور دوسرے جو ہیں وہ بازی ہار جائیں گے. اس سلسلے کے بھی 3 پوائنٹس ہوں گے اور یہ اس دوسرے جو فریق ہوں گے وہ باہر ہو جائیں گے. اب آخری سیگمنٹ جو ہوگا بہت ہی دلچسپ ہوگا, اس کا نام ہوگا شعر مکمل کیجئے. شعر مکمل کیسے کرنا ہوگا؟ ایسے کہ ہم شعر دیں گے اور جب شعر انہیں دیا جائے گا تو ان کے ہاتھ میں بزر کا بٹن ہوگا, انہیں وہ دبانا ہوگا. ایک شعر کا مصرع پڑھنے کے بعد انہیں دوسرا مصرع سنانا ہوگا اور جو پہلے بزر بجائیں گے وہی مصرع سنائیں گے. بیل بجا دی اور مصرع غلط پڑا, نہیں سنا سکے تو پھر ان کے پوائنٹس اسکور جو ہوگا اس میں نمبر جو ملنے کے ہوں گے 2 نمبر, اب 2 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. لہذا سوچ سمجھ کر آپ کو سارے سلسلے کرنے ہیں, سارے سیگمنٹ کرنے ہیں. بہت ہی دلچسپ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہوگا اور اس سب میں ایک چیز مشترک ہوگی, وہ ہوگی اشعار. انشاءاللہ خوب آپ کو شعر سننے کو ملیں گے. آئیے سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے, اب اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, اشعار کی تکرار. اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک شعر انہیں دیا جائے گا, ہمارے فریدی دیوانے مدنی دیوانوں کو اس سے شعر آگے سنائیں گے اور جس حرف پر شعر ختم ہوگا دوسرے فریق کو اس حرف سے شعر 25 سیکنڈ کے اندر سنانا ہوگا. آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ شروع کیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, آپ بھی سوچتے رہیں کہ آپ کو ہر حرف سے یا جس حرف پر یہ ختم کر رہے ہیں آپ کو شعر آتا ہے. میں آپ کو شعر پیش کرتا ہوں, آپ آگے بڑھائیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر سے ابتدا کرتے ہیں, کیا خیال ہے؟ سب سے پہلا شعر اعلیٰ حضرت کا جو لکھا ہوا ہے اسی سے شروع کرتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب آپ اس چین کو چلائیے, الف سے شعر سنانا ہے. اے بے قصوں کے حامی و یاور سوا تیرے, کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض. سبحان اللہ, سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کرتے رہیں. ذات سے شعر سنانا ہے. ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا, یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. سبحان اللہ. مدینہ ہا سے. اے کیمیاء دل میں تیرے در کی خاک ہوں, خاکے درے رسول سے ہے کیمیاء کی عرض. عرض. ذات. ذوف مانا مگر یہ ظالم دن, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. تھکا نہ کرے. سبحان اللہ. یا آپ انہیں مشکل شعر دیتے ہیں یا آسان شعر دیتے ہیں؟ یا ہمارا وقت 8 منٹ ہے اور اس کے 2 منٹ ہو چکے ہیں. یا سے شعر سنانا ہے فریدی دیوانوں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے. سبحان اللہ. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. ہاتھ ہو. واو. لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی مقابلہ ہارنے والا ہے. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح بس صرف شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں. یہ پورا نہیں ہوا.
ان کی ہم مدح و ثنا ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب پورا ہوا نون. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. قلم دان گیا. الف. اور یہ آخری شعر ہوگا جو آپ انہیں دیں گے. الف. ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. دال. دم اس طرح مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے. سبحان اللہ. میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے. ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے اس مرحلے کو دیکھا ہوگا کہ بہت اچھی تیاری کی ہوئی تھی. ہمارے آئندہ جو ایپیسوڈز ہوں گے اس میں بھی یہ پہلا مرحلہ ہوگا، اس میں بھی جو ہمارے مقابلہ کرنے والے اسلامی بھائی ہیں وہ دیکھ لیں کہ ایسی تیاری کے ساتھ آنا ہے. اب 8 منٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں. وقت چونکہ سلسلے کا کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اس لیے ہم اس سلسلے میں اسکور بورڈ کی جانب دیکھتے ہیں. ہمارے فریدی دیوانوں کے 5 پوائنٹس ہیں اور مدنی دیوانوں کے بھی اس سلسلے کے اس مرحلے کے 5 پوائنٹس ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا دوسرا سیگمنٹ، دوسرا مرحلہ وہ ہے ایک لفظ ایک شعر. ہمارے فریدی دیوانے اور ہمارے مدنی دیوانے نعت خواہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور اب ان سے ہم وہ اشعار سنیں گے جو لفظ ہمیں انہیں دیں گے. چلیے سب سے پہلا شعر آپ سے پوچھتے ہیں. لفظ ہے آپ کے لیے پھول. ایسا شعر سنائے جس میں پھول کا لفظ آتا ہو. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں. اسی طرح دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی میں نو پہ نہ ہے اے چرخ کوہن پھول. سبحان اللہ. انہوں نے پھول سے شعر سنا دیا ہے اور ابھی 2 شعر مزید باقی ہے جو انشاءاللہ ہم ان سے پوچھیں گے. ہر شعر کے 2 پوائنٹ ہیں. اب ہم چلتے ہیں مدنی دیوانوں کے پاس. آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو ہوس. آپ کے پاس بھی 25 سیکنڈ. ظاہر و پاس سے ادب رکھو ہوس جانے دو. آنکھیں ظاہر و پاس سے ادب رکھو ہوس جانے دو، آنکھیں ترس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. سبحان اللہ. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. چلیے اب دوسرے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی 2 پوائنٹ ان کو مل چکے ہیں اور اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ ان کے 7 نمبر ہو چکے ہیں. دوسرا لفظ آپ کو دے رہے ہیں. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو قربان. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ان کو 2 پوائنٹ مزید مل گئے. مدنی دیوانے آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو دربار. کئی اشعار ہیں ایسے جس میں دربار کا لفظ ہے. بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے. دربار نہیں دیار در آ رہا ہے اس میں. آپ کا وقت اختتام پر ہے. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے. دربار نہیں ہے در یار ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. چلیے کوئی بات نہیں، آگے دیکھتے ہیں. تیسرا شعر ہمارے فریدی دیوانوں سے. آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ ہو قلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ. وہ لفظ تو قلم دان ہے مگر اس میں بھی قلم آ گیا تو مان لیتے ہیں. اب چلتے ہیں مدنی دیوانوں کی طرف. ان سے شعر پوچھتے ہیں. آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ مہک آتا ہو. ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ غنچے دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ سلسلہ پورا ہوا. یہ سیگمنٹ اس کے اسکور کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. ہمارے
फरीदी दीवाने इस सिलसिले में 6 नंबर लिए और हमारे मदनी दीवानों के 4 नंबर हैं। टोटल हमारे फरीदी दीवानों के 11 और मदनी दीवानों के 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़ते हैं। हमारा सेगमेंट ये शेर किस बुजुर्ग ने लिखा है। इस मरहले में ये आपस में सवाल करेंगे, आपस में ये शेर पूछेंगे। मैं आपको पर्चियां देता हूं, आप इसे उठाइए और जो पर्ची आप लेंगे अपने सामने वाले इस्लामी भाई से सवाल उससे करेंगे। पर्ची ले लीजिए 3 हाँ अलग अलग। इसमें आप अपने इस्लामी भाई की मदद नहीं करेंगे और आप भी उनकी हेल्प नहीं करेंगे, ये सफर अकेले करना होगा। 3 पर्चियां ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। और इसमें जो शेर है वो सामने वाले से पूछना है कि ये कौन इसके राइटर हैं। बहुत ही प्यारा सिलसिला है। मदनी चैनल के नाजरीन भी देखें कि अशार लिखने वाले बुजुर्ग हम जानते हैं कि ये शेर किसका है। तो चलिए सबसे पहले फरीदी दीवाने हमारे जुबैर भाई ये सवाल करेंगे हमारे सामने वाले मदनी दीवानों में पहले हमारे इस्लामी भाई खड़े हैं उनसे। जी हुजूर। हमें उम्मीद है रोज़े क़यामत उनकी रहमत से कि फरमाएं इधर आओ ना मायूस अज जीना तुम हो। सुभान अल्लाह। ये कलाम ये शेर किसका है? मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये कौन है, क्या नाम है इनका? खलीफा आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा जंगा रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चलिए इन्होंने तो 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। आप भी इनसे सवाल करें। आप कौन सा शेर पूछेंगे इनसे? मदनी दीवानों की बारी है। इसमें साथ नहीं देना है और बताना नहीं है, ये सफर अकेले करना है। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मस्त हैं आंखें बुहे तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये शेर किसका है? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 2 पॉइंट्स इसमें भी ले लिए हैं। चलिए फरीदी दीवाने। उसकी किस्मत पे फिदा तख्त शही की राहत, खाक तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। सुभान अल्लाह। चलिए मदनी दीवाने। ये शेर किसका है? शहनशाह सुखन मौलाना हसन रज़ा खान अली। सुभान अल्लाह। ये भी दुरुस्त जवाब इन्होंने बताया। अब मदनी दीवाने सवाल करेंगे। खुदा सगान नबी से ये मुझको सुनवा दे, हम अपने कुत्तों में तुझको शुमार करते हैं। सुभान अल्लाह। चलिए ये शेर किसका है? आपके पास 25 सेकंड होंगे इसी तरह। मुफ्ती आजम हिंद खलीफा आला हजरत। सोच लें, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। जवाब लॉक कर दें? क्या फरमाते हैं? सोच रहे हैं अभी? मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान साहब। ये जवाब इनका गलत है। ये शेर है मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो इस तरह इस मरहले में इनके 2 नंबर तो माइनस हो गए हैं। अब हमारे एक और इस्लामी भाई की बारी है। ये सवाल पूछेंगे हमारे मदनी दीवाने से। जी हज़रत। वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते, उनके करीब बसता दिल को करार होता। सुभान अल्लाह। चलिए ये किसका शेर है? आपके पास वक्त बहुत कम है, शायर का नाम बताना है। मदनी चैनल के नाजरीन भी सोचें। इसमें साथी से मदद भी नहीं ले सकते। वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते, मशहूर कलाम मौलाना हसन रज़ा खान साहब। हाजरीन सर हिला रहे हैं, कुछ नाम है। आपका वक्त भी पूरा हो चुका है और ये जवाब गलत है। ये शेर है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, जिनका तखल्लुस है सालिक। जी अरशद भाई। मेरा गम भी तो देखो, मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, सुकून पाएगा बस मेरा दिल मुस्तर मदीने में। शेर किसका है? शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 6 पॉइंट्स का ये सेगमेंट था जिसमें दोनों ने 4-4 नंबर लिए। टोटल नंबर देखें तो हमारे फरीदी दीवानों के 15 नंबर और हमारे मदनी दीवानों के
13 نمبر ہیں. اسکور بورڈ آپ کو اسکور بتا رہا ہے. اور اس مرحلے میں جو آپ کے چہروں پر پریشانی تھی وہ یوں تھی کہ آپ کسی سے ہیلپ نہیں لے سکتے اپنے ساتھی اسلامی بھائی سے. چلیں کوئی بات نہیں, اب جو سیگمنٹ ہوں گے اس میں آپ مل کر انشاءاللہ یہ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اگلے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں, اگلے سیگمنٹ کی طرف, اگلے مرحلے کی طرف. ہمارے اسلامی بھائیوں کو ایک کلام منتخب کرنا ہے اور اس کلام کو پورا کرنا ہے. اس کلام کو پورا آج آپ کو سنائیں گے بھی اور اس کے سارے اشعار پڑھیں گے اور یہ جلدی 1 بائی 1 سنانا ہوگا. جو بھی رکا, جس کو یاد نہ آیا نیکسٹ شیئر, یہ سلسلہ سیگمنٹ 3 پوائنٹ کا ہے, وہ 3 پوائنٹ وہ ہار گئے. تو اب چلتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس اور میں انہیں 4 کلاموں کے آپشن پیش کر رہا ہوں. ان میں سے یہ جو قبول کر لیں اس کلام کو پورا سنائیں گے. سب سے پہلا کلام زمین و زماں تمہارے لیے. دوسرا کلام تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تیسرا کلام مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. چوتھا کلام بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. ان 4 میں سے کوئی ایک کلام سلیکٹ کر لیجئے اور پھر اس کلام کو پورا کرنا ہے. کون سا کلام آپ لوگ لے رہے ہیں؟ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. کیا خیال ہے, یہی سنا دیں؟ پھر مدینے کا تیار. یہی کلام مکمل کریں. سبحان اللہ. چلیے, مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. یہ کلام پورا سنانا ہے اور انہیں بغیر دیکھے سنانا ہے. مدنی چینل پر دیکھ کر بھی سنتے ہیں آپ, مگر آج دیکھیں کتنا یاد ہے. اور اشعار تو نعت خوانوں کو یاد بھی ہونے چاہیے, تو آج ان کا یہ امتحان بھی ہے. چلیں, آپ نے پہلا شعر پڑھ دیا, پھر پڑھ دیں. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. آگے نہیں پڑھا. نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ, فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. سبحان اللہ. اچھا, یاد رہے کہ اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے, آپ بیچ میں سے بھی شعر سنا سکتے ہیں, البتہ مقطع آخر میں پڑھا جائے گا. اور میں پہلے سے بتا دوں کہ امیر علیہ سنت نے اس کلام کے 11 اشعار لکھے ہیں, تو آپ کو 11 اشعار سننے کو ملیں گے انشاءاللہ. دوسرا شعر جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا, تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا, در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے. سبحان اللہ. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی, زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر تیرا ثانی کہاں شاہ کونو مکاں, مجھ سا اسی بھی امت میں ہوگا کہاں. تیرے عفو و کرم کا شہد و جہاں, کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے. سبحان اللہ. ہر شعر پر سبحان اللہ کی صدائیں ہونی چاہیے. اگلا شعر مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو, اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو, غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو, غم زدوں بے کسوں کا تو غم خوار ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر سنت مصطفیٰ کی تو اپنائے جا, یہ تو مقطع ہے. مقطع تو کریں در بدر کب تلک کھاؤں میں, پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں, کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں, یا نبی یہ تمنا عطار ہے. یا نبی یہ تمنا بدکار ہے, یہ اس طرح یا نبی یہ تمنا بدکار ہے. سبحان اللہ. اس سلسلے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ ایسے کلام جو آپ بہت سنتے ہیں مگر ان کے سارے اشعار نہیں سن پاتے ہیں, آپ کو وہ نئے نئے اشعار بھی سننے کو ملیں گے. مزید یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام, مجھ کو ہے ناز کہ میں ہوں تیرا غلام, اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام, مجھ سے عاصی کا بھی ناز بردار ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر مدنی دیوانے. اے مقدر کی روٹھی ہواؤں سنو, جس کا شعر نہیں ہے یہ ویسے نعت خواہ نے پڑھا ہوگا. تو کریں در بدر کب تھلک کھاؤں میں, یہ بھی پڑھ چکے آپ ابھی اس کے 3 سے 4 اشعار باقی ہیں. مجرموں کو شاہ بخشواتا یہ بھی ہو چکا ہے. ایسا شعر سنانا ہے جو نہیں ہوا. وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے, اس لیے آپ کو اس مرحلے سے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا
اور اب اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے فریدی دیوانے اس مرحلے میں بھی آگے بڑھ گئے ہیں. اس مرحلے میں ان کو 3 نمبر دیے گئے ہیں. کل ملا کر ان کے نمبر ہیں، ان کے پوائنٹس ہیں 18 اور مدنی دیوانوں کے پوائنٹس ہیں 13. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آخری مرحلہ، آخری سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جو کہ اس سلسلے کا آخری مرحلہ ہے، آخری سیگمنٹ ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو اسکور ہوگا وہی ہمارا نتیجہ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنی توجہ کو مزید مبذول کر لیں اور آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں. آخری سیگمنٹ ہے ہمارا، اس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. شعر مکمل کیسے کرنا ہے؟ میں شعر پڑھوں گا، شعر اگر آپ کو بیچ میں ہی سمجھ میں آ جائے آپ چاہیں تو بزر بجا دیں، مگر ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہی شعر ہو اور آپ کوئی اور مکمل کر رہے ہوں. اور اگر شعر غلط پڑا تو آپ کے اسکور سے 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. اس لیے سوچ سمجھ کر 25 سیکنڈ کے اندر آپ کو شعر مکمل کرنا ہے. اس کا نام شعر مکمل کیجئے ہے، آپ کو شعر پورا کرنا ہے. اور اس سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارے مدنی دیوانوں کے جو پوائنٹس ہیں وہ ابھی کم ہیں اور ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھ جائیں، کیونکہ یہ مرحلہ جو ہے وہ ہمارا 10 نمبر کا ہے. 20 نمبر کا ابھی تک مقابلہ ہو چکا ہے اور اس میں ہمارے فریدی دیوانوں کے 18 اور ان کے 13 نمبر ہیں. ہو سکتا ہے 10 نمبر یہ مزید لے کر آگے بڑھ جائیں. لہذا پہلا شعر جو مکمل کرنا ہے بہت ہی پیارا شعر ہے، اور شعر ہے ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. شعر ہے، پڑھوں؟ آپ تیار ہیں؟ شعر ہے: تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. چلیے، بہت ہی آسان شعر تھا اور 2 نمبر ان کے اسکور بورڈ میں اضافہ کر دیا جائے. دوسرا شعر تیار ہیں آپ؟ پڑھتا ہوں میں. شعر ہے: جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائی یہ دوست. 25 سیکنڈ ہوں گے اس میں بھی. جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائی یہ دوست. سبحان اللہ. خلد کا نام نہ لے بلبلے شیدائی دوست. سبحان اللہ. خلد کا نام نہ لے بلبلے شیدائی یہ دوست. 4 نمبر بڑھا لیے ہیں. اب ان کا اسکور کیا ہے؟ ان کا اسکور ہو رہا ہے 17 نمبر. ماشاء اللہ. اور آپ 18 پر ہیں. 3 ہی شعر باقی ہیں. اور اب جو شعر میں دے رہا ہوں وہ شعر بھی بہت ہی پیارا ہے بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا. شعر ہے: دل کرو ٹھنڈا میرا. وہ سبحان اللہ. مدنی دیوان رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. مدنی دیوانے 19 نمبر پہ پہنچ گئے ہیں اور فریدی دیوانے 18 نمبر پر ہیں. 2 شعر مزید باقی ہیں. اور اب کیا ہوتا ہے دیکھیے. شعر ہے: پوچھے گا مولا. کس نے پہلے بجائی؟ مدنی دیوانے. چلیے. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. سبحان اللہ. 21 نمبر اور یہ 18. اب آخری شعر ہے. کیا ہوتا ہے؟ میں شعر پڑھ رہا ہوں، بہت ہی پیارا شعر ہے. شعر ہے: رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. سبحان اللہ. اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اسکور بورڈ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے فریدی دیوانوں کے 20 نمبر ہیں اور مدنی دیوانوں کے 21 نمبر ہیں. اور اس طرح آج کے ہمارے اس سلسلے کے ونر ہمارے مدنی دیوانے رہے ہمارے آصف بھائی، ارشد بھائی اور رضا بھائی. ماشاء اللہ کوشش دونوں نے کی اور بہت زبردست کوششیں کی ہمارے فریدی دیوانوں نے، جس میں ہمارے فرید بھائی بھی ہیں. مگر ان کے نصیب، اب انہیں ہم تحفہ پیش کرتے ہیں. اب یہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں آگے نہیں ہوں گے. ہمارے مدنی دیوانے جو ہے وہ اب کوارٹر فائنل کے اگلے مرحلے کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں، یہ آگے بڑھ گئے ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ مزید کوشش کر کے آئیں گے، کیونکہ آج آپ کا پلہ تھوڑا لوز تھا مگر آخر میں کچھ بزر نے آپ کو بچا لیا. اور اب ہم انہیں تحفہ پیش کرتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ہمارے فریدی دیوانوں کے لیے تحفہ، آپ کو تحفہ قبول فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین سیم ٹائم سیم ڈے نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی آپ کو مدنی اشعار کی تکرار
یہ سلسلہ دوبارہ مدنی چینل پیش کرے گا، دیکھنا نہ بھولیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على